السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری کہانی ہے درختوں کی بد دعا۔ سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ دانش میٹرک کا طالب علم تھا، ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ ایک روز دانش اسکول سے گھر جا رہا تھا تو اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ اسے لگا جیسے کوئی بہکاری صدا لگا رہا ہو۔ دانش نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا اور صدا لگا رہا تھا، درخت لگاؤ ثواب کماؤ۔ دانش اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ پودے لگا رہا تھا۔ دانش پاس بیٹھ گیا اور بابا آپ کا کیا نام ہے؟ بابا نے کہا میرا نام اللہ دیتا ہے۔ بابا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس طرح کیوں صدائیں لگا رہے ہیں؟ دانش نے سوال کیا۔ دانش یہ بات سن کر بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا نے کہا بیٹا کہ یہ لمبی کہانی ہے، تم جاؤ تمہیں دیر ہو جائے گی۔ نہیں بابا آپ مجھے بتائیں یہ کیا ماجرا ہے؟ بابا نے کہا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں انٹر پاس کر کے لکڑی کی کارخانے میں ملازم ہوا۔ میں اپنے کام میں بہت مہارت رکھتا تھا، اسی وجہ سے میرے اندر غرور پیدا ہو گیا۔ ایک روز کام سے لیٹ پہنچا تو کارخانے کے مالک نے مجھے خوب ڈانٹا۔ میں نے غصے میں آ کر ملازمت چھوڑ دی۔ گھر آ کر ماں کو قصہ سنایا تو ماں نے سمجھایا بیٹا بڑوں کی باتوں کا برا نہیں مانتے، پر میں بہت ضدی ہو گیا تھا۔ ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور کہا مجھے سارا کام تو آتا ہے، میں اپنا کام خود شروع کر لوں گا اور سیٹ میں بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ پھر میں نے کچھ رقم قرض لے کر مشینیں خریدی۔ پھر مجھے لکڑیوں کی ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا میں نے آس پاس کے درخت کاٹنا شروع کر دیے۔ میری ماں نے مجھے درخت کاٹنے سے بہت منع کیا کہ درخت تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، لیکن میں ضد پہ اڑا رہا۔ ایک روز میں درخت کاٹنے میں مصروف تھا، مجھے کسی کے کراہنے کی آواز آئی جو آہستہ آہستہ سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اتنے میں ایک ننھی سی چڑیا وہ میرے پاس آئی اور پھڑ پھڑانے لگی، لیکن میں نے اس کی بات کو بھی نہ سمجھا۔ گھر آ کے اس کا ذکر ماں سے کیا تو انہوں نے کہا وہ سسکیاں ان درختوں کی تھی جنہیں تم کاٹتے ہو، اور وہ ننھی سی چڑیا جو اپنے گھر کی بربادی پہ تڑپ رہی تھی تم سے التجا کر رہی تھی مجھے گھر سے بے گھر مت کرو۔ میں نے ماں کی بات کو ہنس کر ٹال دیا، درخت بھلا کیسے روتے ہیں، وہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ ماں نے کہا بیٹا درخت جاندار ہیں، وہ سب کچھ محسوس کرتے ہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا، میری محنت سے خوب کارخانہ چلا۔ اس دوران میری عمر کافی ہو چکی تھی اور میری ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ مرتے دم تک یہی نصیحت کرتی رہی بیٹا درخت مت کاٹو، بیٹا درخت مت کاٹو۔ ایک روز اپنے کارخانے میں کام کر رہا تھا، اچانک ہی آگ لگ گئی، دھوئیں سے میرا دم گھٹنے لگا، میں بے ہوش ہو گیا، مجھے سانس کی بیماری لگ گئی۔ اس وقت مجھے اپنی ماں کی بات بہت یاد آئی، لیکن افسوس اس بات کا تھا وہ اس مشکل گھڑی میں میرے ساتھ نہیں تھی۔ ایک رات میرے خواب میں ماں آئی، مجھے پیار کرنے لگی، دیکھو بیٹا تم نے میری بات نہیں مانی، درختوں اور چڑیا کی بد دعا لگ گئی تمہیں۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میری زندگی پوری طرح بدل چکی تھی، مجھے اپنی ماں کی تمام باتیں سمجھ آ چکی تھی۔ میں نے نماز ادا کی، اللہ سے معافی مانگی اور فیصلہ کیا آئندہ کبھی درخت نہیں کاٹوں گا۔ اس لیے میں اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں درخت لگاؤ ثواب کماؤ۔ بابا جی دانش سے بولے درخت لگانا تو صدقہ جاریہ بھی ہے۔ یہ سن کر دانش بھی بابا جی کی اس مہم میں شامل ہو گیا۔ جی تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔